نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم خفتم خوف سے ہے، اگر تمہیں ڈر ہو تو قسطو انصاف کرنا، لا تقسطو انصاف نہ کرنا، یتامہ یتیم کی جمع، فانکحو پس تم نکاح کرو، طابہ عمدہ اور پاکیزہ ہونا کسی چیز کا، کل بھی ہم نے پڑھا تھا الخبیث کے مقابلے میں الطیب، شرعاً جو چیز حلال ہو اور تمہیں پسند ہو وہ طابہ ہوگا، مثنا دو، ثلاثہ تین، رباع چار، اللہ تعدیلو عادل انصاف کو کہتے، لا تعدیلو تم انصاف نہیں کر پاؤ گے، واحدہ ایک، ملکت مالک ہے ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ یعنی تمہاری باندیاں، ادنا قریب ہونا، لا تعولو کہ تم کسی ایک طرف جھکاؤ نہیں کرو گے، جھکو گے نہیں، یعنی بے انصافی کرنا ہی۔ ترجمہ، اور اگر تمہیں خوف ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے متعلق انصاف نہیں کر پاؤ گے تو پس نکاح کرو جو تمہارے لیے حلال ہے اور تمہیں پسند ہے، عورتیں دو سے، تین سے، چار سے، بس اگر تمہیں خوف ہو کہ تم ان میں انصاف نہیں کر پاؤ گے تو پس ایک سے ہی کرو یا باندی پر گزارا کرو، یہ زیادہ قریب ہے اس کے کہ تم کسی طرف جھکاؤ نہیں کرو گے، بے انصافی نہیں کرو گے۔ یتیموں کے نکاح کے متعلق اس کے اندر حکم ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔ کل یتیموں کے مال کے متعلق ہم نے حکم پڑھا تھا، اس آیت میں یتیموں کے نکاح کے متعلق حکم ہے کہ یتیم اگر لڑکی ہو جس کا باپ فوت ہو گیا تم ہی ولی وارث بنے، ظاہری بات ہے کہ اب نکاح تم ہی نے کرنا ہے، اگر خود تمہارے لیے حلال ہے تو تم بھی نکاح کر سکتے ہو، نہیں تو تم نے ہی نکاح کرانا ہے۔ بس اوقات وہ لوگ اپنی اولادوں سے نکاح کرا دیا کرتے تھے، اگر پیچھے سے کوئی پوچھنے والا ہو تو لازماً پھر مرد بھی کچھ نہ کچھ خیال کرتا ہے، تو پوچھ گچھ ہے، اور اگر پتا ہے کہ پیچھے ہے ہی کوئی نہیں تو پھر جس طریقے سے چاہے ظلم ڈھاتے رہے، جو چاہے کرتے رہے۔ فرمایا کہ یتیم لڑکیوں کے متعلق یہ رویہ بالکل جائز نہیں، یہ رویہ بالکل جائز نہیں۔ ہوتا یہ تھا کہ اس زمانے میں جب کسی کا باپ فوت ہو جاتا اور وہ مالدار ہوتا
پیسے والا ہوتا تو سارے متوجہ ہوتے بھاگتے اس کی طرف کہ یہ میری کفالت میں دے دی جائے، میں خیال کروں گا، میں یوں کروں گا، میں وہ کروں گا۔ مقصد کیا ہوتا تھا کہ اس کے پاس جو مال ہے نا اس کو قبضہ کرنا ہے، یہ مال ہمارے پاس آ جائے۔ اب وقتی طور پر تو بڑی ہمدردی دکھائی کہ ہم دیکھ بھال کریں گے، اب وہی بچی جب کل کو جوان ہو جاتی، بڑی ہو جاتی، اب نکاح کی باری آتی تو پھر اب ٹال مٹول کرتے کہ ہم جب اس کا کسی جگہ نکاح کریں گے یہ جائے گی تو مال بھی تو ساتھ لے جائے گی، کہ میرا مال ہے، سارا معاشرہ تانے دے گا کہ تم نے یتیموں کا مال کھا لیا۔ اس لیے انہیں مجبور کرتے تھے کہ وہ کسی اور جگہ جائیں ہی نہ، بس ادھر ہی رہے تاکہ مال ان کے قبضے میں رہے، اور اگر وہ خود ان کے لیے جائز ہوتی نکاح ہو سکتا تو خود نکاح کر لیتے، جتنا مرضی چاہا مہر رکھ لیا، کون پوچھنے والا ہے، اپنی اولاد کا نکاح کرا دیا، جتنا مرضی مہر رکھ لیا، کس نے پوچھنا ہے، اور جو رکھ بھی لیا وہ دیا ہے نہیں دیا پتہ ہے کس نے پوچھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر وہ عورت کوئی بات کرتی تو اس کے مخالف ہو جاتے، اس طریقے سے ان کے حقوق کو پامال کیا جاتا تھا، ان کے حقوق کو پامال کیا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا کہ اگر تم نے ایسی لڑکیوں سے نکاح کرنا ہے تو پھر تمہیں انصاف بھی کرنا پڑے گا، انصاف کرنا پڑے گا، بغیر انصاف کے نکاح نہیں ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مردوں کے حقوق رکھے ہیں اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بھی حقوق رکھے ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا کہ جس طرح مردوں کے حقوق عورتوں پر لازم ہے اسی طریقے سے عورتوں کے حقوق مردوں پر بھی لازم ہے۔ جس طرح مرد یہ چاہتا ہے کہ عورت میرے حقوق کو ادا کرنے والی بنے، فرمایا مرد کو بھی چاہیے کہ وہ عورتوں کے حقوق کو ادا کرنے والا بنے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، فرمایا کہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ اللہ نے حقوق تو دونوں کے رکھے ہیں لیکن درجہ مرد کا بڑھا دیا ہے، مرد کا درجہ بڑھا ہوا ہے، مرد حاکم ہے اور عورت محکوم ہے۔ باقی جس طرح حاکم کے اپنے حقوق ہوتے ہیں اور عوام کے اپنے حقوق ہوتے ہیں، اپنے پاکستان کی بات نہیں کر رہا، یہاں تو عوام کے حق کی کوئی نہیں نا، جانوروں کی طرح جدھر مرضی ان کو لے کے جاؤ ڈنڈے کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ اصل میں تو ہوتے ہیں نا حق، چاہے غریب سے غریب آدمی کیوں نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، ایک جوڑا پہنا اور کھڑے ہو گئے بیان کرنے کے لیے، فرمایا کہ کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں، غور سے سنو اور میری بات مانو۔ ایک دیہاتی آدمی کھڑا ہو گیا، کہا نہیں سنیں گے آپ کی بات، نہیں مانیں گے آپ کی بات، پہلے میرے سوال کا جواب دیں۔ کہا وہ کیا؟ یہ آپ نے یہ جوڑا پہنا ہوا ہے؟ ہاں جی۔ یہ جوڑے آپ نے یہاں پر تقسیم کرائے، سب کو دیے، مال غنیمت میں سے آئے یا جیسے بھی تھے، لیکن آپ نے جو جوڑا دیا ہے نا کسی کا پورا نہیں ہوتا، کہ لباس آدمی سلائے تو پورا نہیں ہوتا، وہ آپ نے جو پہنا ہوا ہے یہ پورا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بیت المال سے کپڑا زیادہ لیا ہے۔ آپ کو کس نے اس چیز کا حق دیا ہے کہ عوام کو آپ کم دیں اور خود زیادہ لیں؟ یہ اختیار آپ کو کہاں سے ملا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، یہ انہیں بات تو یہاں تو کون پہنچ سکتا ہے؟ اور جو بات کر دے اس کے چیلے شیلے اس کے ساتھ وہ کریں گے نا کہ وہ یاد رکھے گا
کیونکہ ہم نے تو بس یہ ذہن میں بٹھایا ہے کہ ہمارا قائد جو کہے گا وہ 100% کہے گا، وہ ہے ہی ٹھیک ہے، غلط ہو ہی نہیں سکتا، جس طرح قرآن کی آیت غلط نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ غلط بات کا دفاع نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہمارا ماحول ایسا بنا دیا گیا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے کے لیے اتنا تیار نہیں ہوتے جتنا اپنے دنیاوی قائد کو ماننے اور اس کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہوتے۔ جو کہے آمنا و صدقنا، لاکھوں اس کی غلطیاں ہیں لیکن پردہ ڈالیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک آدمی کھڑا ہو کہا نہیں سننی آپ کی بات، اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، جو تقسیم کیے گئے ہیں اس سے پورا انسان کا لباس نہیں بنتا، میں نے کیسے بنایا؟ فرمایا ابن عمر کدھر ہے میرے بیٹے؟ اب وہ بیٹھے گا، ادھر آؤ بتاؤ یہ میرا جوڑا کیسے بنا ہے؟ اس نے کہا کہ بیت المال سے والد صاحب کو بھی ملا، ابا جی کو بھی ملا اور مجھے بھی ملا، ہم دونوں نے کپڑے کو ملایا تو میرے والد حضرت عمر کا لباس پورا ہوا، تو کٹ کاٹ کے تھے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ فرمایا دو جوڑے ملا کے ان کا لباس بنایا گیا ہے۔ اس نے کہا اب بات سمجھ میں آ گئی، اب آپ جو فرمانا چاہتے ہیں فرمایا، ہم سنیں گے بھی صحیح اور مانیں گے بھی صحیح۔ اسلام میں تو دونوں کے حق ہیں، عوام کے بھی اور حکمران کے بھی، دونوں کے حقوق ہیں، دونوں کے حقوق اللہ تعالیٰ نے رکھے، لیکن فرمایا کہ درجہ جو ہے، کیونکہ جو حاکم وقت ہے قانون تو اس پہ چلتا ہے نا، تو اسی طرح الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں کا حکمران بنایا گیا ہے، حکمران بنایا گیا۔ عام طور پر اس میں افراط تفریط ہوتی ہے، یا تو یہ ہے کہ عورت کو اس طرح غلام بنایا جاتا ہے کہ غلاموں والے حقوق بھی ادا نہیں کیے جاتے، غلاموں کے حقوق بھی ادا نہیں کیے جاتے، اتنے بھی نہیں، اور یا یہ ہے کہ بالکل الٹ ہو گیا کہ عورت کو حاکم بنا دیا اور خود اس کے غلام بن گئے۔ دونوں افراط تفریط غلط ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں جو سورہ البقرہ میں ہم پڑھا ہے، فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، مرد و عورت دونوں کے حقوق ہیں، لیکن وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، درجہ مرد کا زیادہ ہے، درجہ مرد کا زیادہ ہے، لیکن درجہ زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے انصاف کے ساتھ سب کچھ چلانا ہے، انصاف قائم کرنا اس کی ذمہ داری میں شامل ہے کہ گھر کے ماحول میں انصاف ہونا چاہیے، حق والے کو حق ملے۔ تو فرمایا کہ اگر تم ان یتیموں کے ساتھ کرنا چاہو گے تو تمہیں یہاں پر بھی انصاف کرنا پڑے گا، انصاف کرنا پڑے گا۔ یہاں نکاح ہی تب کرو تم جب تم انصاف کر سکو، اور اگر تمہارے اندر یہ ہمت نہیں، یا تمہیں یہ ہے کہ میں نہیں حقوق ادا کر سکوں گا، فرمایا کہ پھر ایسی لڑکیوں سے نکاح کی ضرورت ہی نہیں، اور عورتیں تھوڑی کہیں کسی اور عورت سے کر لو جا کے، یہاں کرنا ہے تو انصاف تمہیں پورا پورا کرنا ہوگا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اگر تمہیں خوف ہو کہ یتیم ان لڑکیوں کے بارے میں تم انصاف نہیں کر پاؤ گے، تو فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، جو اللہ نے تمہارے لیے حلال رکھی ہے عمدہ ہے، ان سے جا کے نکاح کرو۔ یہاں نکاح کرنا ہی تب ہے، کسی اور جگہ نکاح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ طابہ استعمال کیا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ، نکاح کرو جو تمہارے لیے طابہ عمدہ ہو۔ سب سے پہلے تو شریعت کی روح سے وہ تمہارے لیے حلال ہو، اگر وہ شریعت کی روح سے تمہارے لیے حلال نہیں ہے تو وہ طابہ اور طیب طیبہ ہو ہی نہیں سکتی تمہارے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ
جو عمدہ چیزیں تھیں ہر لحاظ سے وہ تمہارے لیے حلال ہیں، اور جو تمہارے لیے عمدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ویسے حرام قرار دیا ہے۔ تو اس لیے جو شریعت نے حرام کر دی اس میں عمدگی نہیں۔ دوسری چیز، ما طابا، جو تمہیں اچھی لگے، جو تمہیں اچھی لگے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ تم نے نبھا کرنا ہے، زندگی تم نے گزارنی ہے، تو اس واسطے انسان کو چاہیے ایسی جگہ کرے جہاں دل لگتا ہو۔ باقی وہ حدیث شریف میں بتا دیا گیا کہ انسان کو کس چیز کا خیال کرنا چاہیے۔ فرمایا نکاح کسی سے کیا جاتا ہے یا تو اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، یا اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، یا مال کی وجہ سے، یا دین کی وجہ سے۔ فرمایا کہ یہ چار چیزیں ہیں اس کے اندر۔ عام طور پر کسی عورت سے نکاح ان چار وجہوں میں سے کسی وجہ سے ہوتا ہے۔ یا تو مال و دولت والی بہت ہے، بہت امیر لڑکی ہے کہ چلو یہاں کرتے ہیں نکاح، یا اس وجہ سے کیا جاتا ہے خاندان اس کا بڑا عالی شان ہے، چاہے دنیاوی اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے۔ اللہ اکبر۔ اور یا نکاح اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ وہ حسین و جمیل ہے، بس حسن بڑا ہے اس لیے نکاح یہیں پر کرنا ہے۔ یا دینداری دیکھ کر کہ نیک ہے، پرہیزگار ہے، گھر میں آنے سے نیکی کا ماحول پیدا ہوگا، ہم اگر دین والے نہیں ہیں تو ہم بھی دین والے بن جائیں گے، دین ہے تو دینی ماحول اور تیزی سے چلنے لگے گا، اور آنے والی جو اولاد ہوگی وہ باپ سے زیادہ ماں کا اثر لیتی ہے، خاص طور پر جو ابتدائی سال ہوتے ہیں۔ باپ تو بیچارہ باہر ہے، بچوں نے تو ماں کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ اگر وہ نیک ہوگی، نیکوکار ہوگی، تو اولاد خود بخود نیک ہونا شروع ہو جائے۔ یہ وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دین والی کو ترجیح دینا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسی میں کامیابی ہے۔ مال و دولت کی وجہ سے کیا، مال و دولت ہمیشہ نہیں رہتا، آج ہے کل نہیں ہے۔ کتنے ہیں جو اربوں پتی ہوتے ہیں، دیکھتے دیکھتے وہ مٹی پہ آ جاتے ہیں۔ خاندان تو بڑا عالی شان ہے، لیکن اگر وہ اچھی نہیں نکلی تو پھر بڑے بڑے نیک ہوتے ہیں، اولاد ضروری نہیں کہ اولاد بھی اچھی ہے، الٹ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حسن و جمال بھی دائمی نہیں، آج ہے تو کل نہیں، آج ہے تو کل نہیں، ڈھل جاتا ہے سب، تو پھر کیا کرو گے؟ فرمایا کامیابی صرف دین کے اندر ہی، دین والی کو اختیار کرو گے، دین والی کو اختیار کرو گے، اللہ کامیابیاں عطا فرما دیں گے، کامیابیاں عطا فرما دیں گے۔ تو فرمایا کہ جو تمہارے لیے شرعاً بھی حلال ہو اور تمہیں بھی اچھی لگے، اور اپنی اچھائی دین کی طرف لاؤ، کہ ہر وہ چیز اچھی لگنی چاہیے جو دین والی ہو۔ یہ انسان کا اپنا اپنا مزاج ہے نا، اپنا اپنا مزاج ہے، کوئی کسی کو اچھا سمجھے گا، کوئی کسی کو اچھا سمجھے گا۔ جس کی رغبت دین والوں کی جانب ہوگی، اسے جہاں دین والا نظر آئے گا اسی کے پاس جائے گا۔ فلانا اللہ والا ہے جی، فلانا دین والا ہے، فلانا قرآن والا ہے، فلانا اسلام پر عمل کرنے والا ہے، اس کے ساتھ بیٹھو اٹھو، ادھر ہی دوستی ہے، ادھر ہی سب کچھ، کیونکہ اس کو اچھے ہی وہ لگتے ہیں۔ اور اللہ نہ کرے جس کی نظر غلط ہو، اس کی ترجیحات غلط ہو، تو انہی کے ساتھ جا کر بیٹھے۔ المرء علی دین خلیلہ، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان اپنے دوست کے دین کو قبول کرتا ہے، جس کے ساتھ دوستی ہوتی ہے نا، اس کی عادات، اس کی ذہنی چیزیں آہستہ آہستہ ادھر بھی منتقل ہو جاتی ہیں نفسیاتی طور پر۔ اور یہ چیز صرف انسانوں میں نہیں، جانوروں کے اندر بھی ہے کہ ایک قسم کا جانور ہے، دوسرے کو اس کے ساتھ باندھو وہ بھی اس کی عادتیں اپنانے لگ جاتا ہے۔
جس طرح ایک کر رہا ہے دوسرا بھی اسی طریقے سے کرے گا، ایک بھیڑ جس طریقے سے کرے گی دوسرے بھی ویسے کرے گی، ایک بندر کو دیکھو جو وہ کام کرے گا دوسرا بھی اسی طریقے سے کرے گا۔ دیکھا دیکھی تو اللہ تعالیٰ نے حیوانات کے اندر ایسی چیزیں جن میں زندگی ہے ان کے اندر یہ چیز رکھی ہے کہ دوسرے کے اثر کو قبول کرتے ہیں، اور یہ چیز حدیث شریف سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکوٰۃ شریف میں یہ روایت موجود ہے، فرمایا کہ اونٹ والے میں تکبر ہوتا ہے اور بکری والے میں عاجزی ہوتی ہے۔ جو اپنے پاس بکری رکھے گا نا اس بندے میں عاجزی پیدا ہوگی، اور جو اونٹ رکھے گا اس میں تکبر پیدا ہوگا۔ کیوں؟ اونٹ کا اپنا مزاج متکبر آنا ہے، اپنا مزاج، وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتا، اور قد کاٹ کر کسی کو اٹھا کے منہ سے ادھر پھینکتا ہے، کسی کو ادھر پھینکتا ہے۔ وہ جو اونٹ والا ہوگا اس کے اندر بھی وہی چیز آتی ہے، اور بکری میں یہ چیز نہیں، وہ بالکل عاجز میں کرتی رہے گی، دودھ بھی دے رہی ہے، بس کھڑی ہے، جہاں اسے باندھ دیا اسی طریقے سے ہے۔ فرمایا بکری والے میں عاجزی ہوتی ہے، اثرات قبول کرتا ہے انسان، دوسری صرف انسانوں کے نہیں جانوروں کے اثرات بھی اس کے اندر منتقل ہوتے ہیں۔ اور اللہ نہ کرے وہ ان کی توہین نہیں کر رہا، جن کے پاس اس قسم کے جانور ہو، گدھا، یہ وہ، ان کے مزاج سے بھی آپ لوگ واقف ہیں کہ ان کا مزاج بہت ساری چیزوں میں اس جیسا ہی ہوگا، اسی طرح ڈھیٹ پن، اسی طریقے سے وہی چیزیں، وہ چیز منتقل ہو جاتی ہے اس میں۔ تو اس لیے انسان جب اپنا مزاج دینی بنائے گا تو پھر دین والے ہی اس کی نظر میں بیٹھیں گے، اسے اچھے لگیں گے۔ تو کرنی تو اپنی پسند کی ہے کہ عمدہ جگہ اور بہترین جگہ، لیکن اپنے جذبات ہمیشہ بنانے دین والے ہیں۔ تو اور عورتوں سے نکاح کر لو جو حلال بھی ہے اور تمہیں اچھی بھی لگے۔ فرمایا ایک سے نہیں، 2 سے، 3 سے، 4 سے کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی انصاف شرط ہے۔ اگر انصاف کر پاؤ گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ایک سے کرنے والے بنو، تاکہ تم بے انصافی ان 4 یا 2 یا 3 کے درمیان بھی نہ کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو انصاف قائم کرنے والا بنائے۔ باقی کچھ مزید باتیں آئندہ درس میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔